بلوچستان کے مسائل کا حل سیاسی ہے، ایسے فیصلے کرنے پڑیں گے جس کا فائدہ مقامی لوگوں کو ہو۔ بھارت کے خلاف جنگ میں کالعدم تنظیموں نے دشمن کا ساتھ دیا، کوشش ہے بھارت کا نیٹ ورک توڑا جائے۔ بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس، کہا سیلاب سے پنجاب میں تاریخی نقصان ہوا، بروقت عالمی امداد کی اپیل کرتے تو متاثرین کی زیادہ مدد کر سکتے تھے۔ متاثرین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے مدد فراہم کی جائے۔ سندھ حکومت کسانوں کو زرعی پیکج دینے جا رہی ہے، کاشتکاروں کی مدد کریں گے تاکہ گندم درآمد نہ کرنی پڑے۔ کراچی کے مسائل بہت زیادہ ہیں، وزیر اعلیٰ سے کہوں گا وفاقی اداروں سے بات کریں، ہم سڑکیں بناتے ہیں، کوئی آ کر کھدائی کر دیتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات آج ہوگی۔ 1 on 1 ملاقات امریکی وقت کے مطابق شام 4:30 بجے اوول آفس میں طے۔ وائٹ ہاؤس نے پروگرام جاری کر دیا۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں کے درمیان بین الاقوامی اور علاقائی معاملات پر تفصیلی گفتگو متوقع۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں اہم ملاقاتیں، بل گیٹس سے ملاقات میں سیلاب متاثرین کے لیے امداد کو قابل تحسین قرار دیا۔ انسداد پولیو، غذائی معیار، معاشی شمولیت کے لیے بل گیٹس فاؤنڈیشن کے تعاون کا شکریہ ادا کیا۔ جامع معاشی ریفارمز اور ڈیجیٹلائزیشن میں عملی تعاون کی تعریف کی۔ معاشی اور معاشرتی ترقی جیسے اقدامات میں مشترکہ تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ وزیر اعظم سے بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس بھی ملے، تعلقات بہتر بنانے پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے میڈیا سے گفتگو میں کہا بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات پہ دن بدن بہتری آ رہی ہے، معرکہ حق پاکستان کی عظیم فتح ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منی نے دنیا کو دکھایا کہ جنگیں کیسے لڑی جاتی ہیں۔ سرکولر ڈیٹ تمام ہمارے وسائل جو ہیں ان کو وہ نکل رہا تھا، اس طریقے سے اس ایشو کو ٹیکل کیا گیا، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کا سہرا ٹاسک فورس کے سر ہے۔ گردشی قرض تمام وسائل نگل رہا تھا، اس سے نمٹنا بڑی کامیابی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں ٹاسک فورس نے مستعدی سے کام کیا، آئی پی پی سے کامیاب مذاکرات ہوئے، پاکستان بہت جلد تمام مشکلات سے نکل آئے گا۔ کل میری آئی ایم ایف بورڈ سے ملاقات ہوئی، ایم ڈی آئی ایم ایف نے پاکستان کی معاشی بہتری کی تعریف کی، یقین دلایا سیلابی صورتحال میں بھی تعاون جاری رہے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے پاور سیکٹر کی تنظیم نو کے لیے تاریخ کی سب سے بڑی فائنانسنگ ہو رہی ہے، نہ صرف پاور سیکٹر کے مسائل کم ہوں گے، ٹیرف میں بھی کمی آئے گی، تمام صارفین کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جنرل اسمبلی اجلاس کی سائیڈ لائنز پر ملاقاتیں، بیلجین ہم منصب نیکسم پریوٹ سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے تجارت، ترقی، ماحولیاتی تبدیلی سمیت تعلیم کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے پر گفتگو کی۔ اسحاق ڈار سے بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف بن راشد نے بھی ملاقات کی۔ اقتصادی تعاون، علاقائی روابط اور مختلف فورمز پر اشتراک کار کو فروغ دینے پر اتفاق۔ غزہ میں فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی بحالی پر زور دیا۔ سندھ حکومت کی جانب سے خواتین کو پنک اسکوٹی کی فراہمی، بلاول بھٹو زرداری نے خواتین میں چابیاں تقسیم کی، کہا سندھ پہلا صوبہ ہے جس نے الیکٹرک بس، کراچی پہلا شہر ہے جہاں پنک بسیں متعارف کرائی گئیں۔ خواتین کے کردار کے بغیر ملک اور معاشرے میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ سندھ حکومت خواتین کی ترقی کے لیے ہر قسم کا تعاون کر رہی ہے، پرائیویٹ سیکٹر صحت اور تعلیم کی طرح ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی کام کرے۔ سینیٹر فیصل وارڈر نے ٹیکس نہ دینے والوں کو خبردار کر دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام میں لکھا اگر پچھلے سال کے مقابلے میں ٹیکس دینے کی شرح کم از کم 15% اضافی ہوئی تو پچھلے برسوں کے گوشتواروں کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، ورنہ اگلے پچھلے سارے گوشتوارے کھول دیے جائیں گے۔ سخت کریک ڈاؤن کی تیاری ہے،
फिर 30% में भी जान नहीं छूटेगी। सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफस्टाइल और गोशवारों के फर्क की लिस्टें तैयार कर ली गई हैं। टैक्स चोरी करने वालों की निशानदेही करने वालों को बड़ा इनाम दिया जाएगा और नाम सीग़े राज में रखा जाएगा। दोस्तों, फिर ना कहना मैंने इत्तला नहीं दी। £190 मिलियन केस पे नैब स्पेशल प्रोसिक्यूटर की अदम हाजिरी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत बगैर कार्रवाई 16 अक्टूबर तक मुलतवी। अदालत ने तंबीह की कि नैब को आखिरी मौका दिया जाता है वरना डीजी नैब को तलब किया जाएगा। तोशाखाना 2 केस की अडाला जेल में समाअत। नैब और FIA के तफ्तीशी अफसरान पर वकील की जरह मुकम्मल। समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। ये निज़ाम जिस तरह ये चला रहे हैं, ऐसे निज़ाम नहीं चलते। एक सुप्रीम कोर्ट रहा है, वहाँ पे भी हम गए हुए हैं, वहाँ पे भी हम जाएंगे। हमारी जज साहिबान से एक गुजारिश है, ट्रायल की बुनियाद पर, फैक्ट्स की बुनियाद पर इंसाफ करें। जिस तरह निज़ाम चलाया जा रहा है ऐसे नहीं चल सकता। बानी पीटीआई हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, सबकी नजरें अदलिया पर हैं। कौम इंसाफ की उम्मीद रखती है। वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर कहते हैं हमारी तहरीक और जिद्दोजहद जारी